الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہاں جی، ابھی نحو ہدایت النحو پڑھنے لگے ہیں۔ ہدایت النحو آج ابھی جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ حال والی فصل سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ پڑھو جی، عبارت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان حیۃ الفاعل بالمفعول به او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ جی توجہ جی، سب سے پہلے لفظ حال کے بارے میں سنیں۔ لفظ حال مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے۔ اجر اللہ دکھا دوں، ابھی دکھا دوں۔ پہلے تو کہا الحال لفظ یدل، اسے پتہ چل رہا ہے یہ مذکر ہے۔ وہ آگے جا کے آئے گا وقت تکون الحال جملۃ خبریۃ، وہاں پر حال لفظ کے لیے تکون آیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ، اور دوسرا یہ بھی ہے لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ، یہ تلتبس آیا۔ تلتبسہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع بھی لفظ حال ہے۔ ثابت ہوا لفظ حال مذکر بھی ہے اور مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا، پڑھا ہوا ہے کہ لفظ حال میں مؤنث غالب ہے، یہ بھی ہے۔ آگے جی سمجھ؟ حال کی تعریف چلو پڑھاتا ہوں پہلے۔ حال ایسا لفظ ہے، یہ لفظ اس لیے بولا تاکہ جملہ بھی اس میں آ جائے۔ اسم نہیں کہا، حال وہ اسم ہے، یہ نہیں کہا حال ایسا جو فاعل کی حالت کو بیان کرنے پہ دلالت کرے یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرنے پر دلالت کرے یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے پہ دلالت کرے۔ جی اوپر تینوں مثالیں لکھی ہیں۔ جانی زید راکبا، اس میں حال جو ہے یہ فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور ضربت زیدا مشدودا، اس میں جو حال ہے یہ مفعول بہ کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور لقیت عمر الراکبین، اس میں یہ دونوں کی حالت کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ حال کی نا 7 قسمیں ہیں جی، وہ 7 میں آپ کو قسمیں پڑھانے لگا ہوں۔ اچھا، حال کا لغوی معنی میں نے بتایا نہیں۔ حال کے لغوی معنی 2 ہیں۔ ایک حال کا لغوی معنی ہے صفت، جیسے کیف حالک کا، یعنی صفاتو کا، اور زمانے کو بھی حال کہتے ہیں جس زمانے میں بندہ موجود ہے، زمانہ حال۔ تو 2 لغوی معنی ہو گئے، اصطلاحی تری میں نے پہلے پڑھا دی۔ حال کی 7 قسمیں، نمبر 1 بڑی مشہور قسم ہے یہ بھی، حال منتقلہ۔ اس حال کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے جانی زید راکبا، کیا زید میرے پاس جو آیا سوار ہو کے، کیا ہمیشہ سوار ہی رہنا کہ جدا ہو جائے گا؟ اس کو حال منتقلہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جی حال مؤکدہ، وہ ہوتا ہے جو اپنے ذوالحال سے غالباً جدا نہیں ہوتا۔ کیا نہیں جدا ہوتا؟ اس کی مثال ہے زید ابو کا عطوفاً، زید تیرا باپ ہے اس حال میں کہ وہ تجھ پہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو باپ کی جو بیٹے پہ شفقت ہے وہ غالباً جدا نہیں ہوتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں، سمجھ آئی؟ ایک حال ہوتا ہے دائمہ۔ کون سا حال؟ اچھا یہ لفظ دیکھو، حال منتقلہ مونس، سنیا نہیں یار، نہ سنیا نہیں۔ حال مؤکدہ یہ بھی مؤنث، حال دائمہ یہ بھی مؤنث۔ تو میرے والی گل ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اکثر اس میں تانیث ہے لفظ حال میں۔ اچھا دائمہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ذوالحال سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو غالباً نہیں جدا ہوتا، ایک ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں حال دائمہ۔ اس کی مثال ہے کفا باللہ شہیدا۔ تو سنے ہی نہیں، میں کراں کی نہیں سمجھ لگی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ لگ گئی جی۔ اچھا جی، یہ شہیدہ حال ہے نا، اس میں جلالہ شریف سے، اور یہ حال کون سا ہے؟ دائمہ، یہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ 3 قسمیں پڑھ دی۔ چوتھی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی مترادفہ۔ مترادفہ وہ حال ہوتا ہے کہ ایک ذوالحال سے جب کئی حال ہو جائے تو اگلے کو جو پہلے کے بعد آئے گا اسے مترادفہ کہیں گے۔ جی 5واں بھی آپ نے پڑھا ہوا جس کا نام ہے حال متداخلہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا حال آئے پہلے حال کی ضمیر سے۔ جی مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی۔ آگے میں جا رہا ہوں جی 6واں حال، وہ ہوتا ہے جناب محققہ۔
کیا ہے؟ اس کو حقیقیہ بھی کہتے ہیں، جو زمانہ تکلم میں جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جو ثابت ہو اسے حال محققہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا جا زید، زید باقی آیا ہوا ہے، آپ نے کہا زید آیا راجلن پیدل، تو واقعی اس وقت وہ آیا پیدل ہی ہے، اس کو کہیں گے حال محققہ۔ جی ساتویں قسم کا نام ہے حال مقدرہ۔ حال مقدرہ وہ ہوتا ہے جو فی الحال ثابت نہیں ہے لیکن اس کا تحقق ضرور ہوگا، ثابت ضرور ہوگا زمانہ مستقبل میں، زمانہ لہذا اب اسے کیا کیا گیا؟ فرض۔ جب آپ بول رہے ہیں اسے کیا کیا گیا؟ اس لیے حال کا نام بڑھ گیا مقدرہ۔ جیسے فادخلوها ابواب جہنم خالدین، یہ خالدین حال مقدرہ ہے۔ جی 7 قسمیں میں نے آپ کو حال کی پڑھا دی، جی سمجھ آئی ہے جی؟ جی آپ ترجمہ کر دیجیے۔ یہ فصل حال کے بارے میں، حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی کیفیت کو بیان کرنے پر یا مفعول بہ کی کیفیت کو بیان کرنے پر یا ان دونوں کیفیت کو بیان کرنے پر۔ جی مثال جانی زید الراکبن کی مثال میں ہے اور ضربت زید مشدودن کی مثال میں ہے اور لقیت امر راکبین کی مثال۔ جی پہلی مثال میں حال وہ جو فاعل کی حالت بیان کرتا ہے، دوسری میں وہ جو مفعول کی حالت، تیسری میں وہ جو دونوں کی حالت۔ وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد لکھنے والا نہیں لے کے آئے۔ قائما، وقد المفعول به نحو هذا زيد قائما فإن معناه والمشار إليه قائما هو زيد۔ جی توجہ ہے، حال کا جو ذوالحال ہے وہ فاعل ہوتا ہے اکثر اور مفعول بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، کافی میں شاید آ جائے۔ تو حال کا جو ذوالحال ہے صاحب جس کو کہتے ہیں وہ فاعل ہوتا ہے یا مفعول بھی ہوتا ہے، اکثر وہ لفظی ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یہ فاعل، جیسے جانی زید الراکبن میں جو ذوالحال ہے فاعل وہ نظر آ رہا ہے، اور ضربت زیدًا مشدودن میں جو مفعول بھی ہے ذوالحال ہے وہ نظر آ رہا ہے، لقیت عمر راکبین میں جو دونوں فاعل اور مفعول ہیں دونوں نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ وہ فاعل جو ذوالحال ہے کبھی مانوی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ جی مثال زید فی الدار قائما، جناب یہ قائمن حال ہے۔ اب اس کا ذوالحال کون ہے؟ اگر آپ کہو جی زید، زید تو مبتدا ہے، اگر فی الدار تو ظرف ہے، اس کا جو ذوالحال فاعل ہے وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، مانوی ہے۔ یہ فی الدار جس کے متعلق ہے، آپ نے سنا نہیں یار کہ نہیں آئی سمجھ؟ بھائی لاگے ہی ہے، جیسے یہاں پہ ذوالحال مانوی ہے وہ کون ہے؟ فاعل۔ اسی طرح مفعول بھی جو ذوالحال ہے وہ بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ جی اس کی مثال دینے لگا ہوں، ھذا زید قائما، توجہ کرنا جی، قائمن حال ہے، کس سے حال ہے؟ زید سے۔ سوال ہوگا زید تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، یہ تو خبر ہے ھذا کی، اس کا جواب ہے یہ مانن مفعول بھی ہے۔ اچھا جی کیویں مانن مفعول بھی سمجھائیں؟ انہوں نے کہا جی ھذا ہے اس میں اشارہ، اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ اشیر یا انبہ کے معنی میں ہے۔ اب اشیر واحد متکلم ہے، اب اس کے بعد آگے جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ مفعول ہی آئے گا، یہ واحد متکلم ہے، اس کے بعد جو آئے گا وہ مفعول ہی آئے گا، لہذا یہ مانن مفعول بھی ہے۔ ثابت ہوا وہ جو فاعل ہے ذوالحال کبھی مانوی ہوتا ہے، ثابت ہوا وہ جو مفعول بھی ذوالحال ہے وہ بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ جی آخری بات کرنے لگا ہوں اس جو باتوں میں جو پڑھا رہا ہوں، اس کا معنی ھذا زید قائمن کا معنی یہ ہے اشیر و انبی زیدن قائمن، یا اس کا معنی ہے ھذا زید قائمن کا المشار الیہ قائمن ہوا زید۔ یہ اب یہاں پہ قائمن حال ہوگا، یہ الیہ میں ہی ضمیر سے، اور یہ ضمیر بن جائے گی نائب فاعل، تو نائب فاعل اور مفعول بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ اور سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں شرارت کی سزا، آئی سمجھ کی نہیں آئی؟ وہ بھائی سمجھ آ گئی جی؟ تو میں نے یہ پڑھا دیا کہ جو فاعل ہے ذوالحال کبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے، اور اسی طرح مفعول بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے۔ چلو جی ترجمہ کرو جی۔ اور تحقیق کبھی فاعل معنوی ہوتا ہے، اس کی مثال زید فی الدار قائما کی مثال میں، کیونکہ اس کا معنی زید استقر فی الدار قائما ہے، اور اسی طرح مفعول بھی معنوی ہوتا ہے، اس کی مثال ھذا زید قائما کی مثال میں ہے۔ جی اس کا معنی المشار الیہ قائما ہوا زید۔ جی یا یہ معنی ہے، اور کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اشیر و انبہ زیدن قائما۔ جی والعامل فی الحال فعل او معنی فعل والحال ناقلۃ ابدا وذوالحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ۔ چلو جی یہ 2 قاعدے پڑھ دیے۔ نمبر 1 حال میں عامل کیا ہوتا ہے؟ جی جواب، حال میں عامل فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے؟
جی توجہ سے سنیں کہ جلدی جلدی پڑھ لوں گا. فعل کا آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ضرب یضرب، ادھر بھی یہ فعل ہے. معنی فعل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یاد رکھے 3 لفظ ہیں، فعل، شبہ فعل اور معنی فعل. جی شبہ فعل اس کو کہتے ہیں جس کے لفظ فعل والے، عمل فعل والا، مصدر اس میں فاعل، اس مفعول، ان کو کہتے ہیں جی شبہ فعل. معنی فعل اس کو کہتے ہیں لفظ فعل والے نہیں لیکن معنی فعل والا. جیسے ابھی پڑھا حاضہ، حاضہ کا معنی کیا تھا؟ اشیر، لفظ فعل والے نہیں معنی فعل والا، ان کو کہتے ہیں جی معنی فعل. اسی طرح ظرف ہے، ان کا بھی معنی فعل والا ہوتا ہے. حروف تنبیہ ہیں، اس طرح حروف تمنی ہے، حرف تمنی لیتا ہے لعل، یعنی کئی ایسے ہیں کہ جن کا معنی تو فعل والا ہے لفظ فعل والے نہیں، ان کو کہتے ہیں معنی فعل. یاد ہو گیا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ جہاں فعل کے ساتھ صرف یہ آئے اور یہ نہ آئے، یہ وہاں اس سے مراد یہ دونوں ہوں گے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. جب فعل کے ساتھ یہ ہوگا تو اس وقت اس سے مراد یہ دونوں ہوں. دونوں شبہ فعل بھی اندر ہوگا، معنی فعل سے مراد معنی فعل بھی اندر ہوگا. جی حال میں عامل فعل ہوتا ہے یا معنی فعل؟ جی آگے جا رہا ہوں. حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے. کہتا ہے مثالیں جیسے کہ تو نے دیکھ لی. جی چلو جی. اور حال میں عامل فعل ہوتا ہے، معنی فعل ہوتا ہے. حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے جیسا کہ تو نے مذکورہ مثالوں میں. جی پڑھے جی. فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال علينا وجاءني راكبا رجل لئلا تنطبق بالصفة في حالة النصب في مثل قولك رأيت رجلا راكبا. جی یہ قاعدہ ہے ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ. اس پہ قاعدہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا واجب ہے. جیسے مثال دیتے ہیں جاءنی راکبن رجل، یہاں یہ ذوالحال ہے، نکرہ ہے، حال کو مقدم کیا ہوا ہے. اچھا جی یہ مقدم کرنا واجب کیوں ہے؟ خود وجہ بھی بتاتا ہے. کوئی سے نے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا لیکن وہ اکثر نہیں بتاؤں گا، کبھی کبھی بتاؤں گا. یہ بتانے لگا جی اس کو مقدم کرنا حال کو ذوالحال نکرہ پہ کیوں واجب ہے. کہتا ہے وہ صورت جس صورت میں ذوالحال نکرہ ہو منصوب ہو. آپ نے سنا نہیں؟ ذوالحال جیسے کہ یہ ہے، اس صورت میں اگر آپ راکبن کو رجلن ذوالحال پہ مقدم نہیں نہ کریں گے تو آپ کا یہ جو حال ہے ایسے لگے گا جیسے یہ صفت ہے، کیونکہ چاروں طرح مطابقت پائی جا رہی. لیکن اگر آپ اس راکبن کو رجلن پہ مقدم کریں گے پھر یہ تمہارا راکبن صفت نہیں لگے گا. کیوں؟ صفت موصوف سے مقدم نہیں ہوتی، یہ اس نے وجہ پہ. لیکن یہ التباس اس صورت میں آتا ہے جب ذوالحال نکرہ ہو منصوب. اس صورت میں التباس نہیں آ رہا تھا. اب اگر راکبن ادھر ہو، راکبن کو ادھر پڑھے نا، جانی رجل راکبن، کیا راکبن رجل کی صفت بن رہا ہے کوئی ادھر؟ کیوں؟ وہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے. التباس اس صورت میں آ رہا تھا تو انہوں نے دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جہاں بھی ذوالحال نکرہ ہوگا حال کو ذوالحال پر کیا کریں گے؟ مقدم. جی کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لیکن ایک کتاب ہے جامع کی شرح، اس کا نام ہے عقد النامی، یہ استادوں کے پاس ہوتی ہے. اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال ہمیشہ مقدم نہیں ہوتا، کبھی نہیں بھی ہوتا. حدیث پاک سے انہوں نے مثال لکھی ہوئی وہاں. جی سمجھ آ گئی جی. چلو جی. بس اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. اس کی مثال جاءنی راکبا رجلا کی مثال میں ہے، رجلن ہے نا، رجل، تاکہ وہ حال صفت کے مشابہ نہ ہو نسب کی حالت میں. جی تیرے کو رہی تو رجلا راکبن کی مثال میں. جی آگے پڑھو جی. وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب او يركب غلام. بس میری طرف دیکھیں جی، یہ قاعدہ ہے کہ حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا حال اکثر کیا ہوتا ہے؟ مفرد. بھئی بتا دیا، ٹائم نہیں ضائع کرتے. اس سے پتہ چلا کبھی وہ جو کہہ رہا ہے کبھی جملہ خبریہ، تو اکثر کیا ہوتا ہے؟ مفرد. جی جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی. دونوں مثالیں دیتا ہے. یہ ہدایتنا پڑھ رہے، کافیہ نہیں پڑھ رہے. کافیہ کے اندر پھر بیان کرتا ہے جملہ اسمیہ ہو تو رابطہ کیا ہوگا، فعلیہ ہو پھر ماضی ہو، مضارع ہو پھر اسمیہ مثبت ہو منفی ہو، وہ رابطے وہ بیان کرتا ہے. یہاں اس نے رابطے بیان نہیں کیے. حال جملہ خبریہ ہوتا ہے. دونوں کی مثال دی، اسمیہ کی فعلیہ کی. چلو ایک قاعدہ آپ کو بتا دیتا ہوں. مضارع مثبت جب کلام کے درمیان میں آئے، شرط کی جزا نہ بنے، اس کے شروع میں حرف عطف کوئی نہ ہو، تو وہ اکثر ترکیب میں حال بنتا ہے. قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جی کے پاس جب آئے تو قرآن پاک میں لفظ ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یہ یبکون حال بن رہا ہے. جی
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ مضارع مثبت ہے، یہ سمجھے درمیان میں ہے، اور شرط کی جزا نہیں ہے، شروع میں کوئی حرف عطف نہیں، یہ حال ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں جی۔ چلو جی، اور تحقیق کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس کی مثال جانی زید و غلام و راکب۔ ایک مثال یہ ہے جملہ اسمیہ والی، اور ساتھ پھر پڑھیں گے جانی زید یرکب غلام، اور یہ بھی کہتا ہے جب مضارع مثبت حال بنتا ہے نا تو اس وقت اس سے پہلے واو نہیں آتی۔ چلو جی، ومثال ما كان عاملها ما فعلنا وهذا زاد قائما معناه انبه واشير وقد يوظف العامل لقيام كلمه كما تقول المسافر سالما غانما اي ترجي سالما غانما۔ جی ہم پڑھنے لگے ہیں، آپ کو میری طرف دیکھیں، حال کے عامل ہم نے پڑھے تھے دو ہیں، فعل یا معنی فعل۔ کہتا ہے اس حال کی مثال جس کا عامل معنی فعل ہے، حالانکہ ہم مثال پہلے پڑھ آئے ہیں کہ نہیں پڑھ گئے؟ ھذا زید قائمن، تو یہ قائمن حال ہے۔ اچھا یہ بھی بات ہے، حال کا عامل وہی ہوگا جو ذوالحال کا عامل ہے، حال کا عامل وہی ہوگا، تو ظاہر ہے ھذا زید قائمن، قائمن میں عمل وہی ہے جو زید میں عمل ہے، تو زید میں عمل کون ہے؟ معنی فعل، لہذا اس کا عمل معنی فعل ہے۔ یہ مثال ہے جی، یہاں پھر وہ کہتا ہے جی اس کا معنی وہ نبی و اشیر۔ آگے کہتا ہے یہ ہے کہ حال کے عامل کو کرینہ کے پائے جانے کے وقت حذف کیا جاتا ہے، کرینہ کے کس کو؟ حال کے عامل کو۔ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، آپ اسے یہ کہے سالمن غانمن، اس کا معنی یہ ہے کہ تو واپس آئے سالمن سلامت، غانمن دولت لے کر۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ اسے دعا دی جا رہی ہے، مرنے کی تو دعا کوئی نہیں دیتا، واپس آنے کی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ خصوصاً والدہ صاحبہ دعا یہ دیتی ہیں، لیکن اس کو دیتی ہے نا جو دین کا طالب علم ہو، انہوں نے یہ مان دی ہے کہ تو صحیح سلامت جائے تو صحیح سلامت آئے، کیونکہ وہ پیسے کمانا تو نہیں جا رہا نا۔ سمجھ آئی جی؟ چلو جی، اور اس کی مثال، اور اس حال کی مثال اس حال کا عامل معنی فعل ہوتا ہے ھذا زید قائم کی مثال میں، کیونکہ اس کا معنی ہے انبہ، اور تحقیق کبھی حال کے عامل کو ادا کیا جاتا ہے کرینہ کے پائے جانے کے بعد، جیسے تو کہے گا مسافر کے لیے سالمن غانمن، یہ یا نہیں۔ ترجیح سالمن غانمن۔ جی آگے پڑھے، جی آگے پڑھے۔ اصل التمييز هو نقطة تذكر بعض مقدار من عدد او كيل او وزن او مسافة او غير ذلك مما فيه ابهام ترفع ذلك الابهام ما وإن يشيرون درهما وكثيرا برا ومنوان سمنا وجريبا كثرا وعلى التمرة مثلها تبدا، جی سارا پڑھ دیں۔ وقد يكون عن غير مقدارنا وهذا خاتم حديدا وسمار ذهبا وفي الخط اكثر وقد يقع بعد الجملة لرفع الابهام نسبتها جی او تابع نفسنا او علما۔ جی توجہ کریں، جی توجہ، تمیز کی تعریف پڑھنے لگے جی، تمیز والی فصل شروع ہوگی ماشاءاللہ۔ منصوبات پڑھ رہے ہیں تو حال منصوب ہوتا ہے، تمیز منصوب ہوتی ہے۔ تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جسے ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد۔ مقدار سنے جی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اندازہ لگایا جائے اسے مقدار کہتے ہیں۔ وزن بھی مقدار ہے، وہ ٹوپے شوپے بھی مقدار ہیں، یہ تمہارے پیمانے بھی مقدار، اور مقیاس جو ہے قیاس کرنا کسی کو، یہ بھی کیا ہے؟ مقدار۔ جی مقدار اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اندازہ۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ تو تمیز کرتی کیا جی؟ ابہام کو دور کرتی، کیونکہ مقدار میں ہوتا ہے ابہام۔ اصل میں مقدار میں ابہام نہیں ہوتا، مقدار کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس میں ابہام ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب ایک کلو ہے، کلو میں تو کوئی ابہام نہیں، ابہام تو اس میں ہے جو کلو کے وزن کیا جا رہا ہے۔ ٹوپا ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں، جو اس میں ڈالی جائے گی اس میں ابہام۔ ایک پیمانہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، ابہام اس میں ہے کہ جس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ توجہ ہے جی؟ جی نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں یہ کرنے لگا ہوں کچھ، میری طرف دیکھنا۔ تمیز کیا لکھا ہے جی؟ مفرد کے بعد ہوگی، کی لکھا ہے جی؟ جملہ کے بعد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو ہدایت النامہ میں لکھا ہوا ہے مفرد کے بعد دو حال سے خالی نہیں، مقدار کے بعد غیر مقدار کے بعد۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور مقدار میں نے آپ کو بتا دیا جس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اندازہ۔ اس کے اندر عدد ایک ہے، عدد، کیل دو، وزن تین، مساحت چار، اور ایک وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں مقیاس۔ پانچ چیزیں ہیں مقدار کے اندر، عدد، کیل، وزن، مساحت۔ کیل کہتے ہیں جناب کیا اسے کہتے ہیں؟ ٹوپا شوپا، اسے کہتے ہیں ماپنا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ٹوپے ہوتے تھے پہلے زمانے میں اسے کیل کہتے ہیں، اور مساحت کہتے ہیں پیمائش کو، جو آج کل یہ والی ہے، ایک گز، ایک فٹ، اسے پیمائش کہتے ہیں۔ او غیر ذالک، یا ان کے علاوہ بھی مقدار ہے، وہ کیڑی ہے؟ یعنی وہ جس میں ابہام ہو اور تمیز اسی ابہام کو دور کرے، وہ کیا ہے جی؟ مقیاس۔ پانچ چیزیں ہیں جو مقدار ہے، تمیز ان کے بعد بھی آتی ہے اور اس کے بعد، یہ بھی مفرد کے بعد ہوگا، یہ بھی مفرد کے بعد۔ مفرد سے مراد ہے جو جملے کا غیر، یہ بھی تمیز منصوب ہوگی، یہ تمیز، توجہ ہے تھوڑی؟
اے جی تمیز ہوگی نا یہ والی. اچھا یہ مثال سنو جی, انگوٹھی ہے نا, انگوٹھی یہ مفرد ہے لیکن غیر مقدار ہے. انگوٹھیوں کے ساتھ لوگ اندازہ نہیں لگاتے, سنا نہیں آپ نے, اس کے ساتھ لوگ ہے مفرد لیکن کیا ہے, غیر مقدار. یہ جو تمیز ہے یہ والی جو غیر مقدار کے بعد ہے, یہ اکثر اس میں جر پڑا جائے گا. ھذا خاتم حدید, نسب بھی جائز ہے. ھذا خاتم حدیدن, یہ جائز ہے. توجہ ہے تھوڑی, آگے جا رہا ہوں. کبھی تمیز یہ والی ہوتی ہے جو جملے کے بعد آتی ہے, جملے کی نسبت سے ابہام دور کرتی ہے. اس کی مثال ہے طاب زید نفسا, تو وہاں سنے ہی نہیں. علمن ابان, یہ 3 مثالیں ہیں اور تینوں کا فائدہ کافیے میں نظر آتا ہے کہ 3 مثالیں کیوں دی ہیں. پتہ میں نے کیا کہہ دیا ہے, نہیں سمجھ آئی آپ کو. یہ جو تمیز جملے کے بعد ہے, جملے کی نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے, اس میں 3 مثالیں دی ہیں اور تینوں کا فائدہ کافیے میں واضح ہوتا ہے کہ یہ کیوں تمیز مختلف دی ہے. سمجھ آ گئی جی. جو مفرد مقدار کے بعد ہے وہ تو 5 ہے جی. نمبر 1 میں پڑھنے لگا ہوں, ان دی اشرون درہمن, یہ عدد کے بعد ہے. کفیزان برن, کیل کے بعد. منوان سمنن, وزن کے بعد. جریبان قطرن, جریبان یہ مساحت ہے, کوئی پیمانہ ہے. اور التمرت مثل زابادہ, یہ مقیاس کے بعد. تو تمیز والا سبق میں نے ماشاءاللہ سارا پڑھا دیا جی. کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ اے میں نے نقشہ بنا دیا بھائی جان, اوپر دیکھو ذرا فٹ کرو اس کو. یہ فصل تمیز کے بارے میں ہے. تمیز ایسا اس میں نقل ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد جو مقدار عدد نہ سے نہیں کہنا, مقدار کے بعد من بیانی ہے, یہ نہیں, عدد کے بعد یا وزن کے بعد یا مساحت کے بعد یا اس کے علاوہ یا اس ذالکہ کا مشاورہ وہ چاروں ہیں, یا ان کے علاوہ کے بعد, یعنی وہ, اور وہ تمیز اسی بہاں کو کیا کرے, دور کرے جی. سب کی مثال ان دی شرونا اور کفیران برن اور منوان سمنن اور جریبان قطرن اور التمرت مثل زابادہ کی مثال میں ہے جی. اگلا یہ والا کہتا ہے غیر مقدار والا, تحقیق کبھی تمیز غیر مقدار سے ہوتی ہے, اس کی مثال ھذا خاتم حدید. جی خاتم کہتے ہیں انگوٹھی نو, سوار کہتے ہیں کنگن کو. آگے کہتے ہیں یہ جو تمیز غیر مقدار کے بعد اس میں جار اکثر ہے, تو وہاں سنے ہی نہیں. اس میں جی خفض مبتدا ہے, اکثر خبر ہے, فی اکثر کی یہ خفض کے متعلق ہے جی. اور تحقیق کبھی تمیز جملہ کے بعد ہوتی ہے ابہام کو جملہ کی نسبت سے اٹھانے کے لیے. جی اس کی مثال طاب زید نفسا او علم او ابن کی مثال میں ہے. جی آگے پڑھے, جی آگے پڑھے. الا ما خواتیہ نہیں ولم انه لا ينسب الیہ ما نسب الى ما قبلها وهو على قسمين متصل وما قيل عن متعدد الا ما خواتیہ. نحو جعل القوم الا زيدا ومنقطع وهو المذكور بعد الا ما خواتیہ غیر مخرج عن مذکر لآدم ذکر مستثنى منه. نحو جعل القوم الا حمارا. بس جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستثنا والی فصل شروع ہو گئی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات, اور منصوبات میں ایک مستثنا ہے. مستثنا لفظ ہے ایک, اس مستثنا کا معنی سنیں, جس کو نکالا گیا اسے مستثنا کہتے ہیں. لفظ مستثنا کیا معنی, جس کو جی مستثنا کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے مستثنا وہ لفظ ہے, لیکن یہاں لفظ سے مراد اسم ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا یار. اچھا یاد رکھ لو, نحمیر کے حاشیے میں استادوں نے لکھا ہوا ہے مستثنا ہونا اور مستثنا منہ ہونا اسم کا خاصہ ہے. فعل مستثنا منہ نہیں ہوتا, حرف مستثنا منہ نہیں ہوتا جی. مستثنا ایسا لفظ ہے, لفظ سے مراد کیا, اسم ہے, جس کو ذکر کیا جائے. یہ دیکھیں جی, یہ اللہ ہے, یہ کیا ہے, یہ مستثنا ہے. مستثنا وہ اسم ہے جس کو اللہ کے بعد ذکر کیا جائے. کیوں ذکر کیا جائے اللہ کے بعد, تاکہ معلوم ہو جائے جس شے کی نسبت, کیا کہا, ادھر ہے جو اللہ کا ماں قبل ہے, اس کی نسبت ادھر نہیں ہے. آپ نے سنا ہی نہیں ہے یار. یہ ہے جاءنی القوم الا زیدن, ٹائم تھوڑا ہے. یہ مستثنا ہے, اللہ کے بعد ہے. اچھا اللہ کے بعد کیوں ہے, تاکہ پتہ چل جائے وہ شے, کیا کہا, جس کی نسبت ہے اللہ کے ماں قبل کی طرف. یہ ماں قبل ہے, یہ شے ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. اللہ کے بعد اس لیے ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے وہ شے جس کی نسبت ہے اللہ کے, اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے, اور جو اللہ کے بعد مستثنا آیا ہے. اب پکی بات ہے قوم تو آئی ہے, زید نہیں آیا. مستثنا کی 2 قسمیں, ایک ہے مستثنا متصل, ایک ہے مستثنا منقطع. یاد رکھنا مستثنا خود وہ ہوتا ہے جس کو نسبت سے نکالا گیا. یہ مستثنا کی تعریف کا خلاصہ ہے, جس کو کہاں سے نکالا گیا, یار بولو کہاں سے. اور آسان یہ ہے کہ جو مستثنا متصل ہوتا ہے اس کو نسبتوں سے نکالا ہے, اور ساتھ اس کو متعدد سے نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے, اور متعدد سے جو نکالا ہے نا
باعتبار حکم کے نکالا ہے. کس کے نکالا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بس قوم سے نکال ہی دیا پکا پکا کہ قوم کا فرد ہی نہیں ہے. اب یہ مستثنی متصل بھی ہے کہ اس کو ایک تو مطلب ہے کہ حکم سے نکالا اور دوسرا ہے متعدد سے نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ اور جو متعدد سے نکالا وہ حکم کے لحاظ سے نکالا ہے. یہ نہیں ہے کہ قوم کا فرد ہی نہیں رہا. تو یہ جس کو متعدد سے نکالا گیا باعتبار حکم کے اسے مستثنی متصل کہتے ہیں. اور منقطع وہ ہے کہ جس کو متعدد سے نہیں نکالا گیا ویسے نسبت سے نکالا گیا. یار نہیں سمجھ آ رہی؟ جانی القوم الا حمارن. اب قوم تو آئی گدھا تو نہیں آیا نا. اس کا معنی میرے پاس کون آئی؟ گدھا. لیکن اس کو یہاں سے نہیں نکالا کیونکہ اس میں داخل ہی نہیں تھا. بھائی سمجھ آئی جے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ نسبت سے نکالا ہے. تو مستثنا کی تعریف، مستثنا کی دو قسموں کی تعریفیں میں نے آپ کو پڑھا دی. جی چلو جی. یہ فصل مستثنا کے بارے میں مستثنا سلام جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا اور الا کے اخوات کے بعد تاکہ جانا جائے کہ بے شک وہ اور نہیں سی کہنا اللہ کے بعد یا اللہ کے اخوات کے بعد یا الا کے اخوات کے بعد تاکہ جانا جائے کہ بے شک وہ کہ جس کی نسبت کی گئی الا کے ما قبل کی طرف مستثنا کی طرف نہیں کی گئی. لا ینسب نہیں نسبت کی گئی مستثنا کی طرف اس کی جس کی نسبت کی گئی اللہ کے ما قبل. اور مستثنا دو قسموں پر ہے متصل اور منقطع. مستثنا متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا متعدد سے اللہ کے ذریعے. یا الا کے اخوات کے ذریعے. اس کی مثال مثال جائے کو ملا زہر کی مثال میں. اور مستثنا منقطع ہوا جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا یا الا کے اخوات کے بعد اس حال میں کہ اسے متعدد سے نہیں نکالا گیا. کیوں؟ اس کے مستثنا منو میں مستثنا میں داخل نہ ہونے کی وجہ اس کی مثال. جائے کو ملا عبارت کی مثال. جی آگے پڑھے جی آگے پڑھے. اعراب المستثنى على اربعه اقسام فان كان متصلا وقع بعد الا في كلام موجب او منقطع كما مر مقدما على المستثنى منه نحو ما جاءني الا زيدا احد او كان بعد خلاف ادا ان الاكثر او بعد ما خلاف ما ادا وليس ولا يكون او جاءكم خلا زيدا كان منصوبا. توجہ جی. مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں جی. تو پہلی قسم پڑھانے لگا ہوں توجہ سے سننا. کسی دن ان کا اجرا بھی کرواؤں گا. ٹائم تھوڑا ہے ابھی میرے پاس. مستثنا کا اعراب 4 قسم پر ہے. نمبر 1 مستثنا منصوب. نمبر 2 منصوب اور بدل. نمبر 3 مفرغ. نمبر 4 مجرور. یہ 4 طرح کا اعراب ہے. لکھنے والا ٹائم تھوڑا ہے ابھی. میری طرف دیکھیں کہ زبانی سمجھاتا جاؤں گا. ایک ہوتا ہے مستثنا متصل جیسے میں نے ابھی پڑھا دیا ہے کہ جس کو متعدد سے نکالا گیا. جی مستثنا ہو متصل ہو وے اللہ کے بعد اور ہو وے کلام موجب. 3 شرطیں میں نے پڑھی. متصل اللہ کے بعد کلام موجب. پھر پڑھا متصل اللہ کے بعد. متصل تو آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو متعدد سے نکالا گیا. اللہ کے بعد یہ بھی پتہ ہے. کلام موجب یہ بھی پتہ ہے. ایسا مستثنا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے جی. جیسے جان القوم الا زید. جیسے سورۃ العصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین. یہ الذین اللہ کے بعد ہے کلام موجب ہے مستثنا متصل ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا ہے جی. ایک سورت میں نے منصوب کی پڑھ دی. مستثنا منقطع. کون مستثنا؟ جی یہ بھی منصوب ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی. 2 ہو گئی. تیسری ہے جناب مستثنا مستثنا منو پہ مقدم ہو. حالانکہ مقدم جو پہلے آتا ہے مستثنا منو ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مستثنا پہلے آ جائے مستثنا منو بعد میں آ جائے تو وہ بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. مثال ہے ما جاءنی الا زیدان احدن. آپ نے سنا نہیں ہے نا. جو قاعدہ ہے جو اللہ کے بعد فوراً ہوگا وہ مستثنا ہوگا. سونے نہیں رہے. اب اللہ کے فوراً بعد یہ ہے یہ مستثنا ہے. اب مستثنا مینو پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا اور وہ ہے احدن. تو یہاں مستثنا مستثنا مینو پہ کیا ہوگا؟ مقدم. لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. 3 صورتیں منصوب کی ہم نے پڑھ لی جی. خلا اور ادا کے بعد واقعہ ہو تو اکثر کے نزدیک مستثنا منصوب ہوگا. 4 پڑھ لی. 5ویں ما خلا ما دا لیسا لا یکونو. ان کے بعد جو مستثنا آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو یوں ہم نے مستثنا جو منصوب ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. توجہ کرو گے تو میں تمہیں کوئی اور بول کے دساں. یہ جڑیاں مستثنا منصوب دی صورتاں پڑھیاں نے. حالے اعراب دی قسم ایک پڑھی نہیں. مزہ نہیں آیا. منصوب او دیاں تھلے صورتاں پڑھیاں. ان صورتوں میں سے سب سے زیادہ استعمال پہلی کا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اللہ کے بعد کلام موجب. یہ جتنی صورتیں ہیں سب سے زیادہ استعمال اس کا ہے. بھائی سمجھ آئی جے. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ منصوب والی صورتوں میں سے سب سے زیادہ استعمال پہلی کا ہے. یہ میں نے لفظ کہے ہیں.
سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ ویسے 4-5 بنتی ہیں، سب میں مستثنا کیا منصوب ہے۔ تو اعراب کی ایک پڑھی، وہ منصوب کی آگے صورتیں پڑھی۔ جی ترجمہ کریں۔ اور تو جان کہ بے شک مستثنا کا اعراب 4 اقسام پر ہے، بس اگر مستثنا متصل ہو، ایسا متصل جو الا کے بعد باقی ہو، کلام موجب میں تینوں باتیں آ گئی، متصل الا کے بعد کلام موجب، یا مستثنا جیسے گزر گیا، یا مستثنا مقدم مستثنا منہ پر، جیسے ما جان الا زید احد کی مثال، یا مستثنا مستثنا خلا اور ادا کے بعد واقع اکثر کے نزدیک، یا ما خلا اور مادا اور لیس اور لا یکون کے بعد ہو، اس کی مثال جان قوم خلا تو کان منصوباً مستثنا منصوب ہوگا۔ یہ جب جزا ہے ان کان متصلر کی، یہ جزا ہے یار۔ وہ یار اتنے بیٹھے ہو کہ گئے ہو جی، وہ ساری صورتیں کہہ کہ اگر اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ جی آگے پڑھے، جی آگے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِي نَفْيٍ وَنَهْيٍ وَاسْتِفْهَامٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورٌ يَجُوزُ فِيه الْوَجْهَانِ النَّسْبُ وَالْبَدْلُ عَمَّا قَبْلَهَا نَحْوُ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ وَإِلَّا زَيْدٌ۔ جی توجہ، مستثنا کے اعراب کی دوسری قسم، اور اس دوسری قسم کی صورت ایک ہی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، اس کی صورت ہے جی الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ موجود۔ جی کلام غیر موجب اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نہیں، یا نفی، یا استفہام ہو، غیر موجب۔ جی آپ نے خود دیکھنا ہے، کلام کا تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ غیر موجب ہے کہ نہیں، الا کے بعد یہ بھی سمجھ آئے گا۔ رولا ہے مستثنا منہ میں، کیسے پتہ چلے گا ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا مستثنا منہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ مستثنا منہ تو آپ دیکھیں ترجمہ کر کے کہ الا سے پہلے ایک سے زیادہ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، دیکھنا ذرا۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا مستثنا منہ ہے یا نہیں۔ ما جاءنی، میں ویسے پہچان کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الا زید جو بھی ہے، میں نے اعراب نہیں، چلو جی ایسے پڑھا ہے۔ اب مجھے بتائیں الا سے پہلے ایک سے زیادہ کوئی نظر آ رہے؟ او یار بولو تو صحیح، یا مستثنا منہ نہیں ہے۔ اگر میں لکھ دوں القوم، اب مجھے بتائیں الا سے پہلے کوئی ایک سے زیادہ نظر آ رہے؟ او قوم ہے۔ تو یہ صورت بن گئی الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ موجود، مستثنا۔ جی میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے غور نہیں کیا، شوق نہیں آ رہا آپ کو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اگر الا سے پہلے وہ جتنی عبارت ہے اگر اس کے اندر ایک سے زیادہ ہو تو کہیں گے مستثنا منہ۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ترجمے سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من، الا کے بعد من مستثنا تو آ گیا، پیچھے والا کلام دیکھنا موجب غیر موجب، میں نے پڑھا عالم الغیب فلا یظہر، کون سا کلام ہوا؟ اب آپ پیچھے ترجمہ کریں گے کہ پیچھے ایک آیت کے اندر ایک لفظ ہے احدن، کیا ہے؟ اور یہ میرا سویر والا نکرہ ہے، ایک قاعدہ کہ نکرہ تحت نفی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی یار؟ لا یظہر تا نفی ہے، اور علی غیبی احدن یہ نکرہ ہے، نکرہ تحت نفی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلا الا سے پہلے ایک سے زیادہ آ گئے ہیں۔ لہذا یہ والی سورت جو میں نے مثال پڑھی قرآن سے، یہ بھی الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ موجود، جو ایسا ہوگا اس میں دو اعراب جائز ہیں، منصوب اور بدل۔ کیا اور کیا جائز ہے؟ جی یہ والی اس پہ آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ کس سے؟ منہ سے، اس سے اس کو بدل بنائے تو پھر مرفوع پڑھیں گے۔ کوئی سمجھ بھی آئی جی کہ نہیں لگی؟ او بھائی میں پڑھا دیا ہے، چلو جی ترجمہ کرو۔ اور اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا میں دو وجہ جائز ہے جی نصب اور بدل ما قبل سے۔ اس کی مثال ما جانی آدم الا زید و الا زید کی مثال۔ درمیان میں کلام غیر موجب کی طریق ایسا کلام ہے جس میں نفی یا استفہام ہو۔ جی ہو گیا، آگے چلو جی۔ فإن كان مفردا بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور كان إعرابه بحسب العوامل تقول ما جاءني إلا زيد وما رأيت إلا زيد وما مررت إلا بزيد۔ جی توجہ ہے، اب پڑھنے لگے جی مستثنا مفرغ، ٹائم تھوڑا جی، اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ موجود نہ ہو، اوتھے تھی موجود ہو، ایتھے موجود نہ ہو۔ جی ما جاءنی الا زید، آئیے الا کے بعد آ گیا کہ نہیں؟ کلام غیر موجب آ گیا اور نفی سے پتہ چل گیا، لیکن مجھے بتائیں الا سے پہلے کوئی ایک سے زیادہ ہے ادھر؟
پتہ چلا مستثنا منہ موجود نہیں ہے. جی یاد ہو گیا ہے. اس کے اندر جو شرط لگائی ہے نا کلام غیر موجب والی، یہ اکثر ہے ہمیشہ نہیں. پتہ نہیں میں نے کیا کہا یار، یار سمجھ آ گئی جی ابھی؟ یہ کیا شرط ہے؟ ٹائم تھوڑا بس یاد ہو گیا ہے. یہ ہمیشہ نہیں یار. ایک بندہ پورا ہفتہ سبق پڑھتا ہے، جمعرات کو نہیں پڑھتا، تو وہ کہہ سکتا ہے قراتو، کیا کہتے ہیں؟ الدرس الا یوم الجمعہ، جمعے کو میں نے نہیں پڑھا الا. اب اس سے پہلے مستثنا منہ پورا ہفتہ کہ میں نے سبق پڑھا پورا ہفتہ مگر جمعے کے دن، یہ مستثنا مفرغ ہے جناب. کوئی سمجھ آئی جی؟ مستثنا مفرغ کے لیے 3 شرطیں ہیں. الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ موجود نہ ہو. یہ جو کلام غیر موجب والی ہے یہ اکثر ہے، ہمیشہ نہیں ہے. جی یاد ہو گیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح بھائی. ایدا اعراب جو آئے گا عامل کے مطابق آئے گا. عامل جا فاعل چاہتا ہے تو زید بے رفع آئے گا، اگر وہ پیچھے نصب چاہتا ہے تو نصب، اگر جار چاہتا ہے تو جرا. جی یاد ہو گیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پڑھا. اگلی میں خود ہی پڑھانے لگا ہوں عبارت پڑھے بغیر. اگر مستثنا غیر کے بعد آئے، سوا کے بعد آئے، سوا کے بعد آئے، حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک، تو وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جی اس کی مثالیں اوپر لکھی. میں آخری بات کرنے لگا ہوں. مستثنا کے اعراب کی کتنی قسمیں پڑھائی میں نے؟ اگرچہ پہلے کی صورتیں، لیکن اعراب تو ایک ہی ہے نا. آگے دوسری پڑھائی، تیسری پڑھائی، چوتھی پڑھائی، ان چاروں میں سب سے زیادہ استعمال مستثنا مفرغ کا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. اور قرآن میں مثالیں سب کی ہیں. قرآن پاک میں لا یمسہ الا المطہرون، الا کے بعد ہے کلام غیر موجب ہے، مستثنا منہ پیچھے ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے کہا مستثنا منہ وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ ہو. میں نے پڑھا قرآن پاک میں لا یمسہ، کیا پڑھا؟ لا یمسہ. اب ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے، لا یمسہ فعل ہے واحد کا، فاعل پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا. ترجمہ قرآن کو نہ چھوئے، کون؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یار کہاں گم بیٹھے ہوئے؟ قرآن کو نہ چھوئے الا المطہرون. اب الا کے بعد کلام غیر موجب مستثنا منہ پیچھے ہے نہیں، لہذا اس کا اعراب عامل کے مطابق. میں نے یہ بھی بتایا ہوا آپ کو کہ مستثنا مفرغ اصل میں یہ نام ہے مفرغ لاہو. بتایا ہوا ہے کیا نام ہے؟ مفرغ لاہو کا معنی ہے وہ جس کے لیے فارغ کیا گیا. جس کے لیے فارغ کیا گیا، کس کو؟ عامل کو، کہ عامل فارغ ہے اس کے لیے، کسی اور میں عمل نہیں کر رہا. تو اختصار کے پیش نظر اسے کہہ دیتے مفرغ. چلو جی ترجمہ کرو. اور اگر مستثنا مفرغ ہو کہیں طور پر کہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. تو کہے گا ما جانی الا زید اور ما رأیت الا زیدا اور ما مررت الا بزید. اور اگر مستثنا غیرہ اور سوا اور حاشا اکثر کیا اس کے بعد ہو تو مستثنا مجرور ہوگا. اس کی مثال جان کو غیر زید و سوا زید و سوا زید و حاشا زید. ہاں وہ اکثر والی بات صرف حاشا کے ساتھ ہے. چلو جی آگے پڑھو. اور تو مانا بننا اعراب غیرہ کا اعراب المستثنا الا تقول جان قوم غیر زید و غیر حمار وما جانی غیر زید القوم وما جانی عاد غیر زید و غیر زید. جی یہ سنیں لفظ غیر کا اعراب کیا ہے؟ لفظ غیر کا اعراب وہی ہے جو مستثنا کا اعراب تھا الا کے ذریعے. آپ جتنی مثالیں پڑھی ہر مثال میں الا کی جگہ غیر رکھیں، جو اعراب مستثنا کا تھا وہ غیر پہ آ جائے گا اور مستثنا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور. ٹائم نہیں میرے پاس اتنا. جی پہلی مثال ہے جان القوم الا زیدن، اب بن جائے گا جان القوم غیر زید. پھر مثال تھی ما جان القوم الا حمارن، یہ بن جائے گا جان القوم غیر حمارن. پھر مثال تھی ما جانی الا زیدن احدن، اب بن جائے گا ما جانی غیر زیدن احدن. آپ پتہ نہیں کہاں گم بیٹھے ہوئے. پھر مثال تھی ما جان القوم الا زیدن و الا زیدن، وہ بن جائے گا ما جان القوم غیر زیدن و غیر زیدن. پھر مثال تھی ما جانی الا زیدن، اب بن جائے گا ما جانی غیر زیدن. ما رأیت غیر زیدن، اب ما رأیت الا زیدن، ما رأیت غیر زیدن. ما مررت الا بغیر زیدن، ما مررت بغیر زیدن. وہ کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ یعنی جو اعراب مستثنا کا تھا وہ غیرہ کا اعراب الا کے ذریعے جو اس کا تھا وہ اس کا آ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. لیکن یہ بھی آپ کو مستثنا کی قسمیں آتی ہوں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہاں غیر پہ کیا پڑھنا ہے، وگرنہ پتہ ہی نہیں چلتا یار. لیکن چونکہ اس کا استعمال بہت کم ہے، لفظ غیر کا استعمال بہت کم ہے استثناء کے لیے. کبھی آ جائے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر قسمیں آتی ہوں تو پریشان نہیں ہوگا. جی ترجمہ کرو جی. اور تو
جان کے بے شک غیرہ کا اعراب مستثنا کے اعراب کی طرح الا کے ذریعے تو کہے گا جان القوم غیر زید وغیرہ حمار وما جانی غیر زید القوم وما جانی آدم غیر زید وغیرہ زید وما جانی غیر زید وما رأيت غیر زید وما مررت بغیر زید وعلم ان لفظة غیر موضوعة للصفة وقد تستعمل للاستثناء كما ان لفظة الا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا اي غیر اللہ. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ٹائم تھوڑا میرا لکھنا ہے. لفظ غیر کی وجہ استثناء کے لیے ہے. قاعدہ ہو گیا. پھر دوبارہ لفظ غیر کی وجہ دوبارہ لفظ غیر کی وجہ صفت کے لیے لیکن کبھی استثناء کے لیے آتا ہے. یار تھی ویکھن اتنے ڈے مینوں ویکھن ڈے. یہ ہے جی لفظ غیر, یہ ہے لفظ الا. لفظ غیر کی وجہ صفت کے لیے ہے, ہو گیا. الا کی وجہ استثناء کے لیے ہے, اور کبھی یہ اس کے لیے آ جاتا ہے اور یہ اس کے لیے آ جاتا ہے. سنے نہیں تساں, یہ ہے لفظ غیر, یہ وجہ صفت وال. یہ ہے الا, یہ وجہ استثناء وال. یہ اس کے لیے آ جاتا ہے, یہ اس کے لیے. کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی سمجھ کہ غیر کی وجہ کس کے لیے صفت, لیکن کبھی کس کے لیے آ جاتا ہے استثناء. الا کی وجہ کس کے لیے استثناء, کبھی کس کے لیے صفت کے لیے. جی مثالیں پڑھنے لگے ہیں, لیکن مثالیں ہم پڑھیں گے جی الا کی. کس کی مثالیں؟ کیونکہ پڑھ الا زیادہ ہم پڑھ الا رہے ہیں. الا کی مثالیں پڑھیں گے اور وہ الا کی وجہ تو استثناء کے لیے, لیکن آیا کس کے لیے؟ صفت کے لیے. دو مثالیں جی. نمبر ایک قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, یہاں جو الا ہے یہ غیر کے معنی میں ہے. اور دوسرا جو لکھا ہوا ہے وہ ہے جی کلمہ شریف. کلمہ شریف میں جو الا ہے یہ غیر کے معنی میں ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے. استاذ شرف صاحب لکھتے ہیں کہ یہ غیر کے معنی میں نہیں ہے, الا استثنائی. لیکن ہمیں جو انداز بتا رہا ہے نامیر کا انداز بھی یہ بتا رہا ہے, لیکن یہ کہتے اسے صاحب ہو گیا. ہدایتنا کا بھی وہی انداز ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی الا کس کے لیے. چلو ٹائم تھوڑا ہے. جان کے بے شک غیرہ کا لفظ وضع کیا گیا صفت کے لیے اور تاکید کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے استثناء کے لیے, جیسا کہ بے شک الا کا لفظ وضع کیا گیا استثناء کے لیے اور تاکید کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں یعنی غیر اللہ. اور اسی طرح تیرا قول تیرا قول نہیں تیرا مقول ہے, اسی طرح تیرا یعنی لا الہ الا. آج رات کو انشاءاللہ آپ کو میں یہ مستثنا کی جو بحث ہے نا اس کا اجرا کرواؤں گا. تسی نا ٹائم لگے تے مثالاں قرآن چو لبنیاں, تو قرآن سے مثالیں ڈھونڈ کے نہیں تو نہیں نہ لبن گیاں. تے یوٹیوب تو بہت کم آج کل, مطلب وہ الا لکھو تے جنیاں آیتاں آ جاندیاں نا تو وہ لب کے تے میں اجرا کراواں گا جی. سمجھ آئی جی, لیکن یہ یاد ہون گے تے پھر سمجھ آ جائے گی. چلو جی پڑھ دے یار پڑھ دے. جی میرے لیے دیکھو ٹائم تھوڑا ہے. کان اس کے اخوات کی خبر, کیونکہ ہم منصوبات پڑھیں یہ بھی منصوب ہے, یہ مسند ہوتی ہے داخل ہونے کے بعد. میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں, ساری خبریں مسند ہوتی ہیں سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے کہ وہ مسلح ہوتی ہے. ٹائم تھوڑا ہے جی. کان کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. ہو گیا نا. فرق اتنا ہے کہ توجہ ہے تھوڑی نہیں تھوڑی توجہ اے کہدا سننا یہ خبر دا حکم او دی خبر دی طرح ہے. فرق اتنا ہے کانا کی خبر کو کانا کے اسم پہ مقدم کرنا خبر کے معرفہ ہونے کے باوجود. خبر کے مقدم کرنا کیا ہے بخلاف مبتدا کی خبر کے. مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو مبتدا پہ مقدم نہیں ہوتی. یار انہیں سنیا نہیں. ہاں اگر کرینہ ہو تو پھر ہو جاتی ہے, جیسے آج صبح ہم نے پڑھا تھا. اگر کرینہ نہ ہو یعنی مبتدا خبر میں پتہ ہی نہ چلے کیڑا مبتدا کیڑی خبر اور ہیں دونوں معرفہ, تو وہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے, لیکن کانا کی خبر کو معرفہ ہونے کے باوجود مقدم کرنا جائز ہے. چلو جی ترجمہ کرو. یہ فصل کانا اور اس کے اخواتی خبر کے بارے میں ہے جی. خبر مسند ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد جلدی کر یار. اور کانا خبر کو حکم مبتدا خبر کو حکم کی طرح, مگر بے شک کانا کی خبر کو مقدم کرنا اس کے اسم پر جائز ہے اس کے معرفہ ہونے کے باوجود. باقی رام مبتدا خبر کے اس کی مثال کانا قائما زید ہے. جی پڑھو جی پڑھو اگے پڑھو. یہ صرف ترجمہ ہے, اس کے اندر انا کے اسم کے بارے بیان کیا کہ مسلح, کیونکہ منصوبات پڑھ رہے ہیں. ترجمہ کرو جی. یہ فصل انا اور اس کے اخوات کے اسم کے بارے میں انا کا اسم مسلح ہوتا ہے. انا کے داخل ہونے کے بعد اس کی مثال انا زائدن قائم کی مثال ہے جی. فصل المنصوب الى التي النبي الجنس والمسلح بعد دخولها يليها ناقضا مضافه نحو لا غلام رجل في الدار او مشاكل لا نحو لا شيء درهم في الكيس فان كان معنى لا ناقضا مفردا تبنى الفتي نحو لا رجل في الدار
بین کان معرفتن اور نکرتن مقصورا بین و بین لا کان مرفوعا ویجب تقریر لا مع اسم آخر تقول لا زید فی الدار ولا عمر ولا فی رجل ولا امرأة ويجوز في مثل لا ولا قوة الا بالله خمسة وجوه فتحهما ورفعهما وفتح الاول ونصب الثاني وفتح الاول ورفع الثاني ورفع الاول وفتح الثاني وقد يضاف اسم لا لقرینۃ انه لا عليك اي لا باس عليك. جی توجہ ہے میرا دیکھنا جی. اب ہم پڑھنے لگے لائے نفی جنس کا اسم. میں نے سویرے بتایا تھا کہ لائے نفی جنس کے اسم کی صورتیں ہیں. ہدایتنا میں پہلی صورت یہ ہے جناب کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے نکرہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. ایک پڑھ دی, میں زبانی مثال پڑھنے لگا ہوں. لا غلام رجلین, کیا پڑھا ہے جی؟ میں نے پڑھ دیا یہ غلام نکرہ ہے, مضاف ہے تو منصوب ہے. جی مشابہ مضاف ہو تو پھر بھی اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. میں مثال پڑھنے لگا ہوں لا عشرین درہم, کیا پڑھا؟ کیونکہ عشرین مشابہ مضاف ہے, اس کا معنی دوسرے اسم بغیر مکمل نہیں ہوتا. وہ سویرے بتایا مشابہ مضاف وہ اسم ہے جس کا معنی دوسرا اسم ملا بغیر مکمل نہ ہو. جی میں نے بتا دیا یہ بھی لا عشرین درہم فی القسم میں عشرین منصوب ہے. جی دو پڑھ دیے. وہ اسم کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ تیسری صورت پڑھنے لگا. تیسری لا کے بعد نکرہ مفردہ آ جائے اور لائے نفی جنس کے بعد کون آ جائے یار؟ تو وہ مبنی پر فتح ہوگا. یہ وہ ہے کہ جو بہت مشہور ہے, جس کی مثال لا بدہ ہے, لا ریبہ ہے, لا رجولہ. جی میں نے بتا دیا جی, تین مثالیں ہو گئی, تین صورتیں ہو گئی. اگر لا کے بعد معرفہ آ جائے ایک, یہ چوتھی ہے, اور چوتھی کے اندر ایک اور ہے. لا کے بعد ایسا نکرہ ہے کہ لا اور نکرہ کے درمیان فاصلہ ہو تو سنے ہی کوئی نہیں. یہ تین پڑھان تو بعد چوتھی دیا دو صورتیں میں پھر پڑھ رہا ہوں. لا کے بعد معرفہ ہے یا لا کے بعد ایسا نکرہ کہ لا اور نکرہ میں فاصلہ ہو. ان دونوں صورتوں میں لا کا تکرار دوسرے اسم کے ساتھ, اگر معرفہ ہے تو معرفے کے ساتھ, نکرہ تو نکرہ کے ساتھ واجب ہوگا اور لا ملغا ہو جائے گا, کوئی عمل نہیں کرے گا. لا زید فی الدار ولا عمر, لا کے بعد معرفہ. لا فیہا رجل ولا امرأة, لا کے بعد نکرہ, لیکن لا اور نکرہ کے درمیان فاصلہ. یار ایتھے ہی ہو جی. میں آگے جا رہا ہوں. ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے شروع میں لفظ مثل آیا. مثل سے مراد قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ کہ لا کے بعد نکرہ ہے, درمیان میں فاصلہ نہ ہو, اور لا کا تکرار دوسرے نکرہ کے ساتھ ہو. جیسے لا کسرتا ولا تنوینا, ایسی عبارت کو 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. جی میں 5 طریقے پڑھنے لگا ہوں. دونوں کا فتح لا کسرت ولا تنوینا, دونوں کا رفع لا کسرت ولا تنوین. پہلے کا فتح دوسرے کا نصب لا کسرت ولا تنوین. نہ سنیا کوئی نہیں. لا چوتھی صورت پہلے کا فتح دوسرے کا رفع لا کسرت ولا تنوین. پانچویں یہ کہ پہلے رفع دوسرے کا فتح لا کسرت ولا تنوین. 5 صورتیں ہیں اور 5 ترکیبیں ہیں. ٹائم تھوڑا کہ بتا دوں جلدی جلدی. جی جس صورت میں لا کسرت ولا تنوین پڑھیں گے ان دونوں صورتوں میں پہلا بھی لائے نفی جنس, اگلا بھی لائے نفی جنس. انہیں سنے کوئی نہیں یار, ٹائم تھوڑا ہے. دونوں صورتوں میں لا کون سا ہے یار؟ یار سمجھ آئی ہے؟ جن صورتوں میں لا کسرت ولا تنوین ہے, دونوں صورتوں میں لا ملغا ہو گیا ہے, اور بعد والا مطوف ہے, اگلا مطوف مل کے مبتدا, اور اگلا لا زائدہ. تو سنیا کوئی نہیں یار, گل سمجھ آئی ہے؟ اب پڑھنے لگا لا حول ولا قوت. کیا پڑھنے لگا ہوں؟ پہلا لائے نفی جنس واو عاطفہ, اگلا لا زائدہ. قوتن دا عطف حولا کے محلے قریب پر, محلے قریب پر. وہ تاں زبرہ پڑھیاں. جی چوتھی صورت لا حول ولا قوت, اب اس کا عطف ہے اس کے محلے بعید پر, اور پہلا لا نفی جنس اگلا لا زیادہ ہے. جی 4 میں نے پڑھ دی. ایک ہے لا حول ولا قوت. کون سی صورت ہے؟ اور بول تو چھڑو. لا حول ولا قوت میں پہلے کون بنایا؟ لا مشابہ بلیسا. کون سا بنایا؟ اور اگلے کو بنایا لائے نفی جنس. 5 صورتیں میں نے پڑھ دی. آپ اوپر دے کے ترجمہ فٹ کرنا ہے. جی انہاں چو زیادہ سب تو الا باللہ باللہ خبر ہے, انہاں وچوں زیادہ استعمال ہو, میں پہلے بتایا ہوا لا کے بعد نکرہ ہے, او یہ دا استعمال زیادہ ہے سب تو یار. سمجھ آئی جی؟ چلو جی. یہ فصل اس اسم کے بارے میں ہے جس کو نسب دیا گیا لا کے ذریعے جو لا جنس کی نفی کے لیے. جی میں نہیں ترجمہ کرنا, یہ فصل ہے. کیا کہنا جی؟ جی آگے ترجمہ میں کرنے لگا ہوں. وہ جس کو نسب دیا گیا ایسے لا کے ساتھ جو لا جنس کی نفی کے لیے, وہ جس کو نسب دیا گیا وہ مصلح ہے. لا کے داخل ہونے کے بعد اس حال کی کہنا ہے کہ اس لا کو نکرہ ملا ہو, اس حال میں کہ وہ مضاف یا نکرہ مضاف ملا ہو. اس کی مثال لا غلام رجل, یا اس لا کو ملا ہو مشابہ مضاف. اس کی مثال یعنی اس نے کہا 2 صورتوں میں منصوب ہے, وہ میں نے پڑھا دی. اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا. اگر لا کے بعد معرفہ ہو, ایسا نکرہ ہو کہ نکرہ اور لا کے درمیان, تو وہ جو اسم معرفہ ہے یا نکرہ وہ کیا ہوگا؟
مرفوع ہوگا اور لا کا تکرار واجب ہوگا دوسرے اسم کے ساتھ. معرفہ والی لا زیاد فی الدار ولا امر، نکرہ والی لا فی رجل. اور ان دونوں صورتوں میں لا ملغا ہے اور دوسرا لا زائدہ ہے، واو حرف عطف ہے، پتہ نہیں کی کرنڈے نے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی مثل میں جی 5 وجہوں میں سے پہلی دونوں کا فتح ہے، دونوں کا رفع ہے. پہلے کا فتح دوسرے کا نصب ہے، پہلے کا فتح دوسرے کا رفع ہے، پہلے کا رفع دوسرے کا فتح ہے. جی ان کی ترکیبیں میں نے بڑے سپیڈ سے بیان کی. آگے پڑھو جی. بھئی دورہ پھر ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، ٹائم تھوڑا ہے، توجہ ہے میرا. دیکھو یہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے کبھی اس کو کرینہ کے پائے جانے کے وقت حذف کیا جاتا ہے. جی مثال ہے لا علیہ کا، کرینہ یہ ہے کہ یہ تو حرف پہ آتا نہیں، حرف پہ آیا ہوا ہے، لہذا اسم اس کا معذوف ہے، تو سنے کوئی نہ. جی توجہ. اور تاکہ کبھی لا کے اسم کو حذف کیا جاتا ہے کرینہ کے وقت، اس کی مثال لا علیہ کا یعنی لا باس علیک. آگے پڑھو جی آگے پڑھو. فصل خبر ما ولا مشبہ بین لیس والمشبہ دخولہما. یار میں نے یہ ختم کرنا تھا یہاں تک، بس آخری فصل پڑھا رہا ہوں اس لیے سپیڈ میں نے ماری، کیونکہ مقصود تک جلدی سے پہنچتے ہیں، وہ نہ کہ راستے نہ رہ جائیں، پہلے سویرے راستے میں رہ گئے. توجہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات میں سے ایک ہے ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا خبریں ساری کیا ہوتی ہیں؟ مسند، سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے ہوتی خبر مسلح ہوتی، سنیا نہیں. تو یہ خبر مسند ہوتی ہے داخل ہونے کے بعد. توجہ سننا، 3 صورتیں ایسی ہے، 3 صورتیں کہ جب ما لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے. نمبر 1 ما ولا کی خبر اللہ کے بعد آئے، عمل باطل. جی ایک صورت ہو گئی. نمبر 2 خبر اسم پہ مقدم ہو، عمل باطل. لیکن توجہ کرنا، خبر اسم پہ مقدم ہو تو وہ جو خبر مقدم ہے ظرف کا غیر ہو. سنے نہیں کس کا غیر ہو؟ جی تیسری صورت ہے وہ صرف ماں کے ساتھ خاص ہے کہ ماں جڑا مشابہ لیسا ہے اس کے بعد ان زیادہ ہو. یہ تیسری کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے. ان تینوں صورتوں میں ما لا کا عمل باطل. یار تو سنیا کو نہیں، ٹائم ضائع کر میرا. جی جب ما اور لا کی خبر اللہ کے بعد ہے عمل باطل. جب ما لا کی خبر اسم پہ کیا ہو جائے، لیکن شرط ہے ظرف نہ ہو. تیسری کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے، ماں کے بعد ان زیادہ عمل باطل. جی میں نے آپ کو پڑھا دیا، قرآن پاک میں ہے وما محمد الا رسول. یہاں اللہ کی خبر، ماں کی خبر اللہ کے بعد ہے، اس لیے عمل کیا ہو گیا؟ باطل. انہیں سنیا نہیں. جی جب خبر اسم پہ مقدم ہو جائے پھر بھی عمل باطل. لیکن میں کہہ رہا ہوں ظرف کا کیا ہو گیا؟ یا ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی مثال دیتا ہوں ظرف والی. ما فی قلبی غیر اللہ، یہ ما مشابہ بلیسا ہے، غیر اللہ ماں کا اسم ہے، اور فی قلبی اس کی خبر ہے. اور فی قلبی جار مجھور ثابت تن کے متعلق کرنا ہے، ثابت ان کے نہیں کرنا. آپ کو جی خبر مقدم ہوگی عمل باطل ہو گیا، میں نے کہا یہ خبر جو مقدم ہے یہ ظرف ہے. یار کوئی سمجھ آئی ہے؟ چلو جی اوپر دیکھ کے ترجمہ کرو. یہ فصل ما ولا مشبہ بین لیس خبر کے بارے میں مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد. اس کی مثال ما زید قائما اور لا رجل حاضر کی مثال میں ہے. اور اگر خبر واقع ہو اللہ کے بعد یا خبر مقدم ہو جائے اسم پر یا ان زیادہ ہو ما کے بعد تو باطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا. جیسے تو نے مثالوں میں دیکھا، مثالوں پڑھو جی. ما زید الا قائم 1، ما قائم زید 2، اور ما ان زید قائم 3. آگے پڑھو جی. ہاں اما بنو تمیم فلا یعملونہما اصلا. پڑھ دے یار. جی بات سبق ختم ہونے لگا گے جی. رات کو ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد اجرا کرائیں گے جی. توجہ ہے تھوڑی؟ تسی تے تھکے پئے ہو، میرا دیکھو جی. یہ نہیں ہے نہیں تھکے ٹائم تھوڑا ہے. ھذا لغت اہل الحجاز، اس کا مطلب یہ کہہ لیں عمل دینا اور دے کے باطل کرنا. یار باطل وہ کرے گا جو دے گا، جو دے گا نہیں وہ باطل کرے گا. وہ ایتھے ہی ہو بھائی، جو باطل کرے گا وہ تو وہی کرے گا جو دے گا. یہ دینا پھر باطل کرنا اہل حجاز کی لغت ہے، اور قرآن میں اہل حجاز کی لغت ہی ہے. قرآن میں ما ھذا بشرن کیا ہے یار؟ وہ نسب آیا ہے جی. بنو تمیم والے تو دونوں کو عمل ہی نہیں دیتے. لا یعملونہما اصلا، بالکل عمل نہیں دیتے. اور آج ہم نے سویرے وہ نکرے میں تخصیص کی صورتیں پڑھی تھی نا، اس میں جو دوسری پڑھی تھی یا تیسری، اس میں تھا ما احد خیر. میں نے کہا تھا یہ مثال کن کے مذہب ہے؟ بنو تمیم، کیونکہ وہ عمل دیتے ہی نہیں ہے. اور یار ایتھے ہی ہو جی. بنو تمیم کی لغت میں مثال جتھوں نہ دلیل پکڑی. ایک شاعر تھا، اس شاعر نے کہا وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب فَاجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. ساڈا مقصد صرف یہ ہے
کہ اس شاعر نے ما قتل المحبی حرام منہ پڑھا ہے، ما مشابہ ہے، قتل المحبی آگے حرام منہ پڑھا، حرام من نہیں پڑھا۔ وہ بنو تمیم والے کہتے دیکھ لو اس نے نسب نہیں دیا، پتہ چلا اس نے ماں کو عاملہ نہیں بنایا۔ وہ اتنے ہی کتے گئے ہو، ساڈا مقصد یہ آخری حصہ ہے جی، پہلے کا ہم نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ بہت سی کمری پتلی کمر والے محفحف ہیں، پتلی کمر والے ٹہنی کی طرح، میں نے اس کو کہا نسب بیان کر، اس نے آگے سے کہا نسب میرا یہ ہے، ما قتل المحبی حرام ہوں۔ چلو جی، محب محبوب کو مار دے تو ہم کہتے حرام نہیں ہے۔ چلو جی اور ترجمہ کرو جی۔ وہ تو ان دونوں کو بالکل عمل نہیں دیتے، جیسے شاعر نے بنو تمیم کی زبان سے کہا وَمُحَفَّفٍ كَالْغُسْلِ قُلْتُ لَوْ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ۔ تو مقصد ثانی بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا۔